وہ تے دیہڑی دیہڑی دکھنی جلے آئی نا حضور علی وہ دیہڑی بھی دکھنی ہے تے راتیں بھی دکھنی کنی سونی اکھ سانے دی او کنی وقت دنیا چوں تک دل وچ جان ہو جاوے گا سامنے صورت رکھ سونے سامنے صورت رکھ سونے دی او وقت دنیا چوں اکھ سونے دی کنی سونی وقت آؤ میرے دوستو بات اندھیرے کی ہو رہی ہے ایک روایت اور سناتا ہوں پھر مزہ نہ آئے تو بات کرنا میرے نبی رحمت سید کونین کا کلمہ پڑھنے والو میرا نبی کل کائنات کے سب نبیوں کا بھی بادشاہ ہے قانون اور رسول اپنے پلے باندھو اللہ کی مخلوق میں یہ جتنے بھی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں یہ ان سب کا عقیدہ و نظریہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں جس چیز کو اللہ نے جس کو جو بھی کمال عطا کیا ہے میرے نبی کا کمال سب سے زیادہ ہے کسی نبی کے پاس کوئی کمال ہے میرے نبی کا کمال اس سے زیادہ کسی فرشتے کے پاس کوئی کمال ہے میرے نبی کے پاس اس سے زیادہ کسی ولی کے پاس کوئی کمال ہے میرے نبی کے پاس اس سے زیادہ اور پھر اللہ کا قانون یہ ہے اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کمال دیا ہے حضرت موسیٰ کو ید بیضا حضرت عیسیٰ کو دم کی پاور حضرت عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے والی پاور حضرت ابراہیم کو آگ کو ٹھنڈا کرنے والی شان عطا فرمائی ہے یا جلدی جلدی مہربانی کرو نا سبحان اللہ نہیں چھوڑنی نا یہ جتنے بھی پیغمبر یہ جتنے بھی نبی ہیں اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کمال دیا ہے جب میرے نبی کی باری آئی حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا لال اچانک میری نگاہوں سے غائب ہو گیا اچانک میرے کانوں میں آواز آئی وَدْخِلُوهُ الْبِحَارَ محمد کو لے جاؤ سمندروں میں سمندری مخلوق کو زیارت کروا کے لے آؤ پھر ادھر سے آسمانوں پہ لے جاؤ کل کائنات میں گھما کے لاؤ تاکہ ہر چیز میرے محمد سے واقف ہو جائے سیدہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزری میں نے دیکھا میرا محمد سفید ریشم میں لپٹا ہوا میرے پاس آ گیا ہے اتنے میں سیدہ فرماتی ہے میرے کانوں میں پھر آواز آئی فاتو خسال الانبیاء والمرسلین فاتو خلق آدم وحب دانیالا ومعرفت شیر وشدت موسیٰ وزہد عیسیٰ یار مہربانی کرو نا یار وشدت موسیٰ وزہد عیسیٰ وحسن یوسف وصبر ایوب وخلت ابراہیم وصبر ایوب وعدو خسال کل انبیاء والرسل اے لوگو سنو سنو نبی کی ماں جی فرماتی ہیں میرے کانوں میں آواز آئی کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے میرے محمد کو آدم کی خلقت دے دو شیش کی معرفت دے دو دانیال کی محبت دے دو اے موسیٰ کی شدت دے دو عیسیٰ کا زہد دے دو حضرت یحییٰ کا تقوی دے دو ابراہیم کی خلقت دے دو یوسف کا حسن دے دو الغرض جو کچھ سارے نبیوں میں ہے وہ سب اٹھا کے میرے محمد کو دے دو
جو کچھ نبیوں کو ملا گئے وہ سب کچھ میرے محمد کو مل جائے۔ اور جب حضور کو ملا رب نے قانون بنا دیا، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوبہ یہ کمال محدود نہیں ہے، دن گزریں گے تیری شان خلت بڑھے گی، تیرا صبر بڑھے گا، تیرا حسن بڑھے گا، تیری شان بڑھے گی، تیرا علم بڑھے گا، ہر رنگ تیرا بڑھتا چلا جائے گا۔ اب ذرا سب یہ مسئلہ سمجھ گئے ہو، اب ذرا حدیث سنو۔ حضرت موسیٰ اللہ کے دربار میں التجا کر بیٹھے، جب رب کی میٹھی میٹھی بولی سنی دل میں خیال آیا، جب بولی اتنی سونی ہے صورت کتنی سونی۔ جناب موسیٰ کے دل میں اللہ کو دیکھنے کی تڑپ جاگی اور عرض کر بیٹھے رب ارنی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے جواب دیا لن ترانی، او میرے پیارے کلیم تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ پائے گا، ولیکن انظر الی الجبل فلیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ لیکن اے میرے موسیٰ میں اپنے نور کی تجلی پہاڑوں پہ ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ سلامت رہے پھر تو مجھے دیکھ لینا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ اللہ نے ایک نور کی تجلی حضرت موسیٰ پر نہیں دور کے پہاڑ پہ ڈالی، جناب موسیٰ نے اس تجلی کی ریفلیکشن، اس تجلی کے نور کے چلنے حضرت موسیٰ نے جب محسوس فرمائے آپ بے ہوش ہو گئے، آپ گر پڑے۔ دوستان گرامی وہ جو نور کی تجلی پہاڑ پہ پڑی ہوئی حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں آئی، ان کی آنکھیں اتنی تیز ہو گئیں، مفسرین محدثین لکھتے ہیں فرعا موسیٰ نملتن فی لیلت مسلمہ۔ حضرت موسیٰ رات کی تاریکی میں کالے پتھر پہ چلتی ہوئی کالے رنگ کی چونٹی کو 30 میل دور سے دیکھ لیتے تھے۔ اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں موسیٰ کی نگاہوں میں ایک جلوہ دور پہ پڑا ہوا جلوہ موسیٰ کی نگاہوں میں آیا، ان کے لیے رات کی تاریکی میں کالے پتھر پہ چلتی ہوئی کالے رنگ کی چونٹی بھی نہ چھپی، 30 میل دور سے دیکھا۔ وہی اگر وہ نگاہ موسیٰ اتنی تیز ہو گئی جس نے ایک جلوہ دور والا دیکھا تو ذرا خود بتاؤ ان نگاہوں کا کیا کمال ہوگا جنہوں نے دور پہ نہیں عرش پہ جا کے رب کے سامنے پہ اللہ کے جلووں کو اس طریقے سے دیکھا ہے کہ میرا رب فرماتا ہے ما زاغل بصر وما طغى۔ میرا یار مجھے دیکھ رہا تھا، نہ نظر چندے آئی نہ آنکھ جھپکی، نہ نظر چندے آئی نہ آنکھ جھپکی۔ نانا کتھے بے ہوشیاں، کتھے نہ آنکھ جھپکائی نہ نظر جھپکی۔ میرے دوستو یہ حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم ان پہ قربان، ہم انہیں ڈیگریڈ نہیں کر رہے، وہ بھی بہت بڑے گئے، لیکن اللہ کے جلووں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ پر میرا نبی عرش پہ جا کر اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے، نہ بے ہوش نہ مدہوش بلکہ جلوے دیکھے جا رہا ہے، نہ آنکھ جھپکی ہے نہ نظر چندے آئی ہے۔ تو پھر کہنے والا اسی لیے کہتا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری
جیسے میرے سرکار ہیں، بولو جیسے میرے سرکار ہیں، میرے سرکار ہیں، میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، دور سے کہتی ہے آج بھی شب میرا، دور سے کہتی ہے آج بھی شب میرا، دیدار کی طاقت، دیدار کی طاقت، ہو دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، دیدار طاقت ہو بولو دیدار کی طاقت، آج بھی کہتی ہے دور سے میرا، آج بھی کہتی ہے دور سے میرا، ہے دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار، میرے سرکار ہیں، جیسے میرے ہو دیدار کی طاقت ہو تو پر، اس لیے میں نے پڑھا تھا ما زاغ البصر وما طغى، نہ میرے حبیب کی آنکھ چندھائی نہ اس نے نظر جھپکی، یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے علماء کہتے ہیں اصل یہ اس سرمے کا کمال ہے جو والدہ نے دیکھا تھا میرا نبی آیا تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، کیونکہ بڑے تیز تیز سرمے آتے ہیں، کہتے ہیں آنکھیں بڑی تیز ہوتی ہیں، بڑی تیز بھی اندھیرے میں نہیں دیکھتی ہیں، بات تو ہو رہی تھی نا اندھیرے میں، پر میرے نبی کی نگاہ اندھیرے میں بھی دیکھتی ہے۔